حضرت یہ بتائیں، عموماً مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس بار لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں زکوٰۃ کا مصرف کہاں کریں؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم لوگوں کا ایک عمومی مزاج ہے اور اچھا بھی ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی رقمیں نکالتے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ ایک رسم نہیں ہے، اسلامی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادوں میں ایک بنیاد ہے، 5 بنیادوں میں ایک بنیاد ہے۔ زکوٰۃ کا صحیح ادا کرنا یہ ہر زکوٰۃ نکالنے والے کی ذمہ داری ہے۔ جس پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اس پر صرف یہ فرض نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو نکالے، اس پر یہ بھی فرض ہے کہ مستحق تک پہنچائے۔ جی، مستحق تک زکوٰۃ کا پہنچنا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو میں بھرپور اور مضبوط طریقے سے آپ سے گزارش کروں گا، ہر اس بھائی بہن سے جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دی ہے، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کا پورا خیال رکھیں اور رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھیں۔ اور جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، خاموشی سے آپ ہدیہ دے دیں، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد یقیناً جو ہمارے ملک میں دینی ادارے چلتے ہیں، وہ ادارے آپ کی زکوٰۃ کے بہترین حقدار ہیں، اور یہ بہترین اس کا مصرف بھی ہے، وہ مستحق بھی ہے اور صحیح استعمال بھی ہے آپ کی زکوٰۃ کا۔ آپ ان کی بھرپور مدد کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے ہے، ہمارے مستند مدرسوں کے ایماندار سفیر آپ کے دروازے تک شاید نہ آپ آ سکیں، تو آپ ان اداروں میں اس رقم کو پہنچانے کی ترکیب نکالیں۔ آن لائن بینکوں کے ذریعے سے آپ منی ٹرانسفر کریں، آپ کی زکوٰۃ انشاءاللہ اس طرح بھی وہاں پہنچ جائے گی۔ ہر حال میں آپ اتنا خیال رکھیں کہ اگر آپ کی نکلی ہوئی زکوٰۃ کسی بچولیے نے لے لی چکنی چپڑی باتیں کر اور آپ کی زکوٰۃ اگر مستحق تک نہیں پہنچی، تو یاد رکھیے گا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 کاموں سے بہت بچا کیجیے۔ ایک، حج کے زمانے میں نے فرشتے کو نہیں دیکھا فرشتہ کیسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ سنتے ہیں کہ آدمی بڑا خوبصورت ہے، چہرے پہ نور ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لمبا کرتا ہے، جب بھائی بالکل فرشتوں جیسا لگ رہا ہے۔ حج کے زمانے میں اگر فرشتوں جیسا بھی کوئی انسان آ جائے اور وہ کہے کہ قربانی کا پیسہ ہمیں دے دیجیے، ہم آپ کی قربانی کروا دیں گے، خبردار یہ غلطی مت کیجیے گا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حج کے موقع پر قربانی کا پیسہ کسی اور کو نہ دیں، خود جا کے قربانی کریں، یا جو حکومت کی طرف سے جو سرکاری بینک ہے جو ہماری طرف سے قربانی آگے پیچھے دیر سویر کر ہی دیا کرتے ہیں، ان پر آپ انحصار کریں۔ اس طرح حج کے زمانے میں کسی فرشتہ صفت انسان کو بھی قربانی کے پیسے نہ دیں۔ ٹھیک اسی طرح اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی جب تک اعتماد و تحقیق اور اطمینان نہ ہو جائے کسی آدمی کے ہاتھ میں نہ دیں، ورنہ کسی دلال کے ہاتھ میں نہ دیں۔ میں چندے کے خلاف نہیں ہوں، میں چندے کے نام پر ہونے والے دھندوں کے خلاف ہوں۔ میں بچولیے اور دلالوں کے ہاتھ میں چندہ پیسہ دینے کا اور زکوٰۃ کی رقم دینے کے خلاف ہوں۔ آپ بھرپور طریقے سے جانچ لیں، پرکھ لیں کہ ہماری رقم صحیح جگہ پر جا رہی ہے۔ آپ کو کسی کو ہدیہ دینا ہے، آپ دے دیجئے، ہم اس پر آپ کو نہیں منع کریں گے کہ آپ تحقیق کرو، لیکن زکوٰۃ کی رقم آپ کو دینی ہے تو آپ پوری تحقیق کیجئے کہ زکوٰۃ پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو صرف اس بے ایمان کی وجہ کر آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ جس نے بے ایمانی کی ہے، جس نے پیسہ کمیشن کا اپنے جیب میں رکھ لیا، وہ تو گنہگار ہی ہے، آپ کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی آپ پوری رقم نکالنے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بھرپور اس کا خیال رکھیں، مکمل اطمینان رکھیں کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پر پہنچ جائیں۔ اللہ کے راستے میں اور دین کی جگہ پر جب آپ کی رقم صحیح سے پہنچ جائے گی انشاءاللہ، تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور ان معصوم بچوں کی دعاؤں میں آپ کا حصہ بھی ہوگا، اور علماء کرام کی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کی رحمت ہم سب پر ہو کہ ہم اپنے دولت کو اور اپنے مال کا اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے والے بن جائیں۔